السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز ہر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑی و شر خیر و بدل دے، آمین۔ پیارے سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الاعراف آیہ مبارکہ 155 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج مزید ایک آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن کل کے لیسن سے ہی کنٹینیو کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ انا ہدنا الیک قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء فسأكتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون۔ ٹرانسلیشن: وَاكْتُبْ لَنَا، اور لکھ دے ہمارے لیے، فی هذه الدنیا، اس دنیا میں بھی، حسنۃً بھلائی، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی، انا ہدنا الیک، بے شک ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، قال عذابی، کہا عذاب میرا، اصیبو، میں پہنچاتا ہوں اس کو، بھی، ساتھ اس کے، من اشاء، جس پر چاہتا ہوں، ورحمتی، وسعت کل شیء، اور رحمت میری وسیع ہے ہر چیز پر، یا میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، فسأکتبوہا، تو میں ضرور لکھ دوں گا اس کو، للذین، ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ویؤتون الزکاة، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ تفسیر: جیسا کہ ہم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں پڑھ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں سے 70 لوگوں کو منتخب کر کے کوہ طور پر لے گئے، اور ان میں مختلف رائے پائی جاتی ہیں کہ ادھر لے کے جانے کا مقصد کیا تھا۔ کچھ کا کہنا ہے کہ وہاں اس لیے لے کر گئے تھے کہ جو انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، وہاں جا کر توبہ کرنا مقصد تھا، کہ سب مل کر اللہ سے توبہ استغفار کریں گے تاکہ ان کی بخشش ہو جائے۔ ہے جو بھی ان کا مقصد تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس مقصد کے لیے یہ وہاں گئے تھے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہی موسیٰ علیہ السلام ان کو کوہ طور پر لے کر گئے تھے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ بچھڑے کی جو پوجا تھی وہ سب لوگوں نے نہیں کی تھی، ان میں بھی کچھ لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی، ان کو اپنا معبود بنا بیٹھے، اور کچھ لوگ ان کو منع کرتے تھے کہ تم لوگ ایسا نہ کرو، اور کچھ ایسے بھی لوگ تھے کہ نہ تو وہ خود بچھڑے کی پوجا کرنے والوں میں سے تھے اور نہ ہی منع کرنے والوں میں سے تھے، تو یہ لوگ زیادہ گناہگار تھے۔ اگرچہ وہ خود نہیں کر رہے تھے، ان کا اس میں کچھ حصہ نہیں تھا، لیکن ان کو منع نہ کرنے کی وجہ سے وہ خود بھی گناہگار تھے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کی توبہ قبول کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کوہ طور پہ بلایا ہو۔ اس میں اور بھی راجے قول پایا جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی اور بھی مطالبہ کیا تھا جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہ آیا، تو ان کی توبہ کے لیے ان کو کہا گیا کہ تو کوہ طور پر جا کے تم لوگ توبہ کرو تو پھر تمہاری توبہ قبول کی جائے گی۔ تو انہوں نے جب وہاں جا کر مزید مطالبہ کر دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سامنے دکھاؤ پھر ہم تمہیں مانیں گے، تو یہ گویا کہ مزید ان کی گمراہی میں اضافہ والی بات تھی۔ تو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ادھر ہی ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اسی پہ موسیٰ علیہ السلام کا ریئیکشن دیکھیں، کتنی جلدی فوراً سے اللہ کی طرف رجوع کر رہی ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں، قال ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وایائی، یعنی کہ اگر تو چاہتا تو ان کو اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا، اور مجھے بھی، یعنی کہ اگر تو ہلاک کرنا ہی چاہتا تھا تو بنی اسرائیل کے سامنے ہی، ان کی قوم کے سامنے ہی ان کو ہلاک کرتا، تاکہ جو الزام اب مجھ پر آئے گا میں اس سے بری ذمہ ہو جاتا۔ اب میں بنی اسرائیل کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ ان کے ساتھ کیا بیتتی ہے۔ پھر مزید کیا فرما رہے ہیں، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کہ کیا تو ہم سب کو ہلاک کر دے گا جو کچھ ان میں سے کچھ بیوقوفوں نے کیا،
اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تمام لوگوں نے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ نہیں کیا تھا، لیکن کچھ لوگوں کے اس جرم کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کو ہی برباد کر دیا۔ کیونکہ جب کچھ لوگ کسی قوم پہ عذاب آتا ہے تو جو ان کے اندر اچھے ہوتے ہیں وہ بھی عذاب میں تباہ ہو جاتے ہیں، کل قیامت کو اپنی اپنی نیتوں پہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ ساری صورتحال بیان کرنے کے بعد پھر مزید کیا فرماتے ہیں، انت ولینا، تو ہمارا دوست ہے، فاغفر لنا، تو ہمیں بخش دے، ورحمنا، تو ہم پر رحم کر، وانت خیر الغافرین، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو سب سے پہلے انسان توبہ استغفار کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تو فوراً کیا فرمانے لگے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اس سے پہلے بھی ہم پڑھ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے بھائی کو بالوں سے اور داڑھی کے بالوں سے پکڑ کر ان کو ڈانٹا، ڈانٹ ڈپٹ کی، تو پھر غلطی پہ نادم ہونے کے بعد فوراً کیا فرمانے لگے، ربی اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ کیا میرے رب مجھے بھی بخش دے اور میرے بھائی کو بھی، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ مومن کی یہی شان ہوا کرتی ہے کہ انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو جایا کرتی ہے، لیکن فوراً سے پلٹ آنا، اپنی گناہ کی معافی مانگ لینا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف مکمل رجوع کرنا۔ اور انبیاء کے واقعات پڑھنے سننے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کی زندگیوں کو پڑھیں، سنیں اور ان سے سبق حاصل کریں۔ جو کچھ انبیاء کے اندر خصائص سے ہم ان کو اپنانے کی کوشش کریں۔ پھر مزید کیا فرما رہے ہیں، وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً، اور لکھ دے تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی، وفی الآخرتی، اور آخرت میں بھی بھلائی، انا ہدنا الیک، بے شک ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی آگے سے کیا فرمایا، قال عذابی اصیب بہ من اشاء، کہ میرا عذاب جو ہے اس کو جس پر چاہتا ہوں وہ پہنچاتا ہوں۔ یعنی کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو اللہ کے احکام و فرامین سے اعراض کرنے والے ہیں، تو ان کے لیے عذاب ثابت ہو کر رہتا ہے۔ لیکن جو رحمت ہے، ورحمتی وسعت کل شیء، رحمت میں تو ہر چیز پہ شامل حال ہے، ہر چیز کو رحمت نے گھیرے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ رحمت کے 100 درجے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک رحمت کا درجہ دنیا پہ بھیجا ہے، اسی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک پہ فضل و کرم کرتے ہیں، رحمت کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو اللہ کو نہیں بھی مانتا اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق عطا فرما رہے ہیں۔ اور ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم بھی آپس میں ایک دوسرے پہ رحم کریں، شفقت کریں، مہربانی اور درگزر والا معاملہ کریں۔ جیسا کہ ایک حدیث کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ظلم کو میں نے اپنی ذات پہ حرام کر دیا ہے، تو تم بھی آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو۔ تو ظلم کی بجائے ایک دوسرے پہ رحم کرو، شفقت کرو، مہربانی کرو، درگزر والا معاملہ کرو۔ پھر اسی لیے مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو میری رحمت ہے وہ ہر ایک چیز پہ شامل حال ہے، تو اس کو ضرور لکھ دوں گا کن لوگوں کے لیے، یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّکاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یعنی کہ اب کیا پتہ چلا، تقوی اختیار کرنے سے انسان کے اوپر رحم کیا جاتا ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے بھی، کیونکہ زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے یہ بہت اہم ہے۔ جو انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ رحم کرتے ہیں۔ جیسا کہ جب کوئی زکوٰۃ لے کر آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ مال کو پاک کرنے والی ہے۔ اگر انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ بہت بڑے جرم کا شکار ہو رہا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج ہم اپنے آس پاس نظر دوڑائیں تو بہت کم لوگ ہیں جو زکوٰۃ کو اہم سمجھتے ہوئے ادا کرتے ہیں۔ اگر کچھ لوگ زکوٰۃ ادا کرتے بھی ہیں تو وہ بھی بس ایک گھٹن کا شکار ہو کر، نہ خوشی سے، جبکہ زکوٰۃ ادا کرنا اسلام کے اہم رکن میں سے ہے، اور خوشی سے ادا کرنی چاہیے اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے، اور غرباء کا حق سمجھتے ہوئے، اور غرباء کو بھی زکوٰۃ خوشی سے دے دینی چاہیے، کیونکہ یہ ان کا ہی حصہ ہے۔ جو مالدار لوگ ہیں ان کی طرف سے
غربا کا حق بنتا ہے کہ ان تک زکوٰۃ پہنچائی جائے۔ تو اسی لیے پھر معاشرے میں امن قائم رہتا ہے، ایک بیلنس رہتا ہے۔ لیکن اگر مالدار زکوٰۃ بھی ادا نہ کریں اور غربا کا حق بھی نہ پہچانیں تو پھر معاشرہ جو ہے وہ بے امنی کا شکار ہو جاتا ہے، بیلنس ختم ہو جاتا ہے۔ جو امیر ہے وہ امیر سے امیر ترین ہوتا نظر آتا ہے، جو غریب معاشرہ ہے وہ مزید غربت کی چکی میں پستا چلا جاتا ہے۔ تو یاد رہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی ضروری نہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ آئے تو اس میں ہی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اس کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جب مال پہ 1 سال گزر جائے تو اس وقت زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے، جتنی جلدی ہو مال کو پاک کر لینا چاہیے۔ کوئی ضروری نہیں کہ جو زکوٰۃ کا مہینہ کہا جاتا ہے اس میں ہی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اسلام کا یہی طریقہ ہے کہ جب مال پہ سال گزر جائے تو اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس زیور ہے، سونا چاندی ہے، تو وہ بھی اس کے مطابق 1 سال گزرنے پہ زکوٰۃ ادا کر دے۔ یاد رہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مالی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں اور اخروی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اس کے برعکس جو سود کا لین دین کرتے ہیں وہ اگر بعض اوقات پنپتے نظر آتے بھی ہیں، مال ان کی ان کے بڑھتا نظر آتا بھی ہے، لیکن کچھ عرصے تک ہی یہ سلسلہ قائم رہ سکتا ہے۔ ایک وقت کے بعد یقیناً ایسے لوگوں کا مال جو ہے وہ اس کے اندر بہت بڑا نقصان ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ اور اپنی آنکھوں سے یہ چیز دکھنے کو ملی بھی کہ بہت مالدار لیکن ایک وقت کے بعد بالکل ان کا جو ہے وہ خسارہ ہوا اور نقصان اتنا زیادہ ہوا کہ بالکل وہ کنگال ہو کر رہ گئے۔ تو حلال مال جو ہے وہ چاہے تھوڑا ہو لیکن اس میں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک بھی ہوتا ہے اور اس میں مزید برکت ہوتی ہے۔ پھر مزید اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ جو رحم کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کن کن لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت کے آنے پہ بھی جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ اور ادھر آیات سے مراد کونی آیات مبارکہ بھی ہو سکتی ہیں اور شرعی جو آیات ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا گیا کہ 2 طرح کی آیات ہوتی ہیں، کونی اور شرعی، یعنی کہ جو قرآن مجید کی اور جو کائنات میں پھیلی ہوئی وسیع قدرتیں اللہ تعالیٰ کی، تو وہ بھی مراد ہو سکتی ہیں۔ کیونکہ ایک بندہ مومن ہر چیز سے سیکھتا ہے، ہر چیز میں اللہ کی قدرت کو پہچانتا ہے، اپنے رب کی پہچان ہر چیز سے کرتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص پرانی آیات کو تو مانتا ہے لیکن جو وسیع کائنات میں پھیلی ہوئی اتنی نشانیاں ہیں ان کو نہیں مانتا، تو ایسے شخص کا ایمان ہی ادھورا ہے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہیں۔ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوگا کہ آپ لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں باقاعدہ پوچھنا ہے اہتمام کے ساتھ کہ کیا گھر والے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی کہ اگر مال نصاب کو پہنچ چکا ہے تو گھر والے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو الحمدللہ، اگر کوئی سستی کر رہا ہے تو گھر والوں کو بھی موٹیویٹ کیا جائے، ان کو ترغیب دلائی جائے کہ مال کی زکوٰۃ ادا کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ ایسا مال جو ہے وہ پاک نہیں ہوگا، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ اور جو زکوٰۃ کا کنسیپٹ ہے وہ بھی اسی لیے ہے کہ مال کو سود سے پاک کیا جائے اور سود کی جو لعنت ہے انسان اس سے بچ سکے اور معاشرے میں ایک بیلنس قائم رہ سکے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ کل فرائیڈے ہے، فرائیڈے کی سنتوں کا خیال رکھیے گا اور سورۃ الکہف، درود شریف کی کثرت اور اپنا ایک ایک لمحہ قیمتی جانتے ہوئے اس کو سیو کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔